ربیع الاول کے اس مہینے میں بکثرت جلسے ہوتے ہیں اور بھی بہت سی سرگرمیاں ہوتی ہیں، کچھ ان میں صحیح بھی ہیں، کچھ ان میں صحیح نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ بات ہے کہ امت کے جو حالات اس وقت ہیں اور پوری دنیا میں جو صورتحال ہے فتنوں کی، گمراہیوں کی، اس صورتحال میں ہمیں اس موقع کو مفید بنانے کی ضرورت ہے کہ ہم ان جلسوں کو فائدہ مند بنائیں، رسمی جلسے نہ ہوں اور ہماری سرگرمیاں رسمی نہ ہوں، بلکہ اس کے اندر کچھ جان آئے، حقیقت پیدا ہو، ہمارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق مضبوط ہو، آپ کی سیرت سے، آپ کی زندگی سے، آپ کے لائے ہوئے پیغام سے ہم واقف ہوں۔ بہت جلسے سیرت کے ہوتے ہیں، لیکن بیشتر جلسے ہمارے رسمی ثابت ہوتے ہیں اور بہت سا وقت اس کے اندر لگتا ہے، مگر اس میں کام کی بات بہت تھوڑی سی ہوتی ہے، باقی وقت کا بڑا حصہ رسمی چیزوں کے اندر گزر جاتا ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم اپنا تعلق سیرت سے مضبوط کریں۔ آپ کی تشریف آوری اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، تو اس نعمت کا شکر کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی سیرت کو جانیں، آپ کی سیرت سے واقف ہوں۔ اب ہمارے جلسے اگر تجزیہ کر کے دیکھا جائے تو بہت تھوڑا سا وقت اس میں کچھ فائدے کی بات ہوئی، باقی اس کے بعد ہماری پوری زندگی ایسی گزر رہی ہے کہ ہم سیرت سے بے خبر ہیں۔ سال میں چند جلسے اور جلسوں کا بھی یہ حال، تو لہٰذا ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی جلسے کرتے ہیں وہ بہت اہتمام کریں اس کا کہ ان جلسوں کو پرمغز بنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان ہو اس میں، اور دوسری چیزوں میں ہمارا وقت نہ لگ جائے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، آپ جلسے کو دیکھیں گے تو آپ کو خود اندازہ ہوگا کہ کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ اس میں مخلوق کی تعریف میں بڑا وقت گزر جا رہا ہے، اور جس مقصد کے لیے جلسہ کیا گیا ہے اس کے لیے وقت کم مل رہا ہے۔ کہیں لیڈروں کی تعریفیں ہو رہی ہیں، کہیں مقرر کی تعریف ہو رہی ہے، کہیں صدر جلسہ کی تعریف ہو رہی ہے، تو ساروں کی تعریف میں وقت گزر گیا۔ اللہ کی حمد، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح، آپ کے کمالات کا بیان، آپ کی سیرت کا بیان، وہ کم ہو گیا، یہ زیادہ ہو گیا۔ تو ہم ان جلسوں کو مفید بنائیں، پھر ان جلسوں کے ساتھ اور پھر اسی طرح سے اور بھی جو مختلف کام عام مسلمان کر رہے ہیں، ان میں بہت ساری ایسی چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو غلط ہیں بالکل، اور ان کا غلط ہونا اہل سنت والجماعت کے تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک متفقہ ہے۔ چنانچہ ابھی بھی دیکھیے آپ، ویسے کئی سال سے ہمارے پڑوسی ملک میں بریلوی مکتب فکر کے ایک بڑے عالم دین ہیں، مولانا مفتی منیب الرحمان صاحب۔ مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحریریں ہیں، تقریریں ہیں، مضامین ہیں، جس کے اندر انہوں نے اس 12 ربیع الاول کے جلوس میں اور ہونے والے منکرات پر کھل کر نکیر کی ہے اور بتایا ہے کہ یہ سب چیزیں غلط ہیں۔ ایک مسلمان کو، ایک سنت پر عمل کرنے والے کو ان چیزوں میں ہرگز مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اور مفتی صاحب بھی ہیں، اور مفتی اکمل صاحب، اور انہوں نے بھی، وہ یہاں حیدرآباد بھی تشریف لائے تھے، حیدرآباد میں بھی دارالسلام کے جلسے میں کئی برس پہلے آئے تھے وہ، اور وہاں پر بھی انہوں نے اصلاح کی باتیں کی تھیں۔ لیکن ہمارے بعض بھائی ایسے ہیں کہ وہ ایک رسموں کے عادی ہو گئے ہیں، بہت سی خرافات کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو ان کے مکتب فکر کا کوئی عالم بھی اصلاح کی بات بتائے تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اس وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے جب جلسے میں بہت سی اصلاحی باتیں کی تھی تو بعض دوستوں کو بہت ناراضگی ہو گئی تھی کہ یہ تو ہمارے مکتب فکر کا ہی نہیں معلوم ہوتا،
تو میرے دوستو ایسا نہیں ہے، بات یہ ہے علم حاصل کرو. تھوڑی چیزیں اختلاف کی ہیں تو ٹھیک ہے، ان اختلاف کی چیزوں پہ آپ کو جس مفتی پہ بھروسہ ہے اس سے پوچھ کے عمل کرو، لیکن آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت سے کام ایسے ہیں کہ جن کو اہل سنت والجماعت کے کسی بھی مکتب فکر کا عالم ان کاموں کی اجازت